السلام علیکم۔ وہاں کیا مرتبہ گو سہوالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا تبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کودتا تیرا، تجھ سے در در سے سگار سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرا ہے پاٹا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا جو وہ رضا بن گئے رسوا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو کام انبیاء کے ذمے تھے اس امت محمدیہ میں اولیاء کرام کے ذمے میں بھی ہیں، یعنی اولیاء کرام انبیاء کے نائبین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم اللہ کے انبیاء اور ان کے نائبین ان سب کا ادب بھی رکھتے ہیں اور ان سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ دنیا میں مجنون کے علاوہ جتنے ہیں، یعنی مکلف جتنے ہیں، مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر شریعت کی پابندی ہوتی ہے، لازمی ہے، جو ایسا بے ہوش ہے کہ جسے 6 وقت نماز کی گزر جائیں تو اس کے اوپر سے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے اور جنون میں مستغرق ہے تو اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ نابالغ بچے ہیں تو ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ حیض و نفاس میں عورتیں ہیں تو ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو جو مکلف ہیں ان پر عبادت لازمی ہوتی ہے، جو جن پر عبادت لازمی نہیں ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں وہ مکلف نہیں، مرفوع القلم ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو تکلیف صرف اور صرف جو ہے عاقل بالغ ہی کو دی جاتی ہے، اور شریعت نے ہر معاملے میں اس بات کا لحاظ فرمایا کہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ اب یہ جملہ سمجھنے کا ہے، محفل ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ ولایت کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے جو سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم اس کی دنیاوی مثالوں میں مثال لیں تو جس کا جیسا علم ہوتا ہے
اس کی ویسی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا اگر ڈاکٹر ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹری کے علاوہ اس نے اگر کچھ نہ پڑھا ہو، اگر اس کو ایک میتھس کا ٹیچر x+y سمجھاتا رہے گا تو اس کے بھیجے میں نہیں اترے گی۔ یا اگر جو ہے کسی کی انگریزی بہت اچھی ہے اور اس نے کمپیوٹر کی کوئی نالج نہیں لی ہے تو وہی انگریزی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور ایک سافٹ ویئر انجینئر بیٹھ کر کے الٹے سیدھے بٹن دباتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا، زیرو ہوگا۔ یہ اس کے لیول کی باتیں ہیں، وہ اس کے لیول کی باتیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے، نسیں کٹ رہی ہیں، رگ پھٹ رہی ہے، یہ توڑ وہ پھوڑ، یہ کاٹ وہ کاٹ، لیکن آدمی صحیح ہے۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کے لیے کھیل ہے، اس کو اس کی ساری گڑت آتی ہے کہ کس رگ کو کس سے جوڑنا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ بھی دیکھیں تو ہمیں وہ چیزیں یاد نہ رہیں، اور اگر کرنے کی کوشش کی اور کچھ بگڑا تو سدھار نہ پائیں۔ تو علم کے اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیاوی علوم کا حال یہ ہے۔ جب دنیا کے علوم کا حال یہ ہے تو وہ علوم جو خاص اللہ کے نور سے فیضیاب ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ان کا عالم کیا پوچھیے۔ ایک بہت بڑے مفسر تھے، تو ان کو یہ تھا کہ جو ہے وہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے نام بھی سنا تھا سرکار غوث اعظم کا، لیکن وہ گئے نہیں۔ تو ایک مرتبہ اتفاق ہوا، کسی نے ان کو مجبور کر کے وہاں محفل میں لے گئے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ گفتگو فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آئے فوراً آپ نے جو ہے ان کی طرف توجہ فرمائی اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ اب ایک تفسیر بیان کی تو کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے، 11 تفسیروں تک تو کہتے رہے کہ مجھے پتہ ہے، اور 12ویں کے بعد وہ حیران رہ گئے۔ اب 12 سے چلی 40 تک کی تفسیریں، اب 12 سے 40 کا ان کو عطا پتہ نہیں، اور اچانک انہوں نے کہا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے، کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ اتنا سننا تھا کہ مجلس میں ایسا جو ہے وجد طاری ہوا کہ کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے اور کوئی جو ہے چلانے لگا، اور یہ جو مفسر صاحب جو علم لے کر کے آئے تھے، ان پر بھی ایسا حال طاری ہوا کہ انہوں نے ابھی اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایسی ذات ہیں کہ بڑے بڑے علماء تو علماء رہے، بڑے چوٹی کے اولیاء اکرام بھی ان کا بہت ادب کرتے، اور اگر کسی نے ادب نہ کیا تو اس کا حال ایسا ہوا۔ حضرت علی بن حیتی بہت زبردست بزرگ ہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں آیا سرکار کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ان کے دروازے پر بے سہارا مجبور پڑا ہوا ہے، ہل نہیں پا رہا، پڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ جانے لگے دروازے سے تو اس شخص نے کہا کہ حضرت سے میری سفارش کروا دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے کروا دیں گے۔ تو حضرت علی بن حیتی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دروازے پہ مجھے وہ بندہ ملا، اور جو ہے وہ سفارش کے لیے اس نے کہا وہ میں نے تمہیں دیا۔ تو وہ آیا، انہوں نے خوشخبری ان کو سنائی کہ جو ہے ہم نے تمہاری سفارش کر دی ہے، اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اڑ کر کے چلا گیا۔ اب یہ حیران، تو انہوں نے ماجرا پوچھا، کہا یہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ ہم بہت بڑے ولی ہیں تو ہم نے اس کا حال سلب کر لیا، تو یہ یوں ہی پڑا رہا، تمہاری سفارش کی برکت سے اس کا حال میں نے لوٹا دیا۔ تو وہ جس پر نظر فرما دیں، اور یہ تو ان کے بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ چور کو جو ہے آپ نے بدل بنا دیا۔ تو یہ تو بڑا مشہور ہے کہ چور کو بدل بنا دیا، لیکن توجہ دینے والی بات یہ ہے کہ بدل بنایا ہے۔ اب بدل کا مسئلہ کیا ہے؟ بدل ایک پوسٹ ہوتی ہے اولیاء کرام کی، اور یہ اولیاء کرام کی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ تیسرے مرتبے میں ہوتی ہے۔
تیسرے مرتبے میں سیدھے اس کو جو ہے آپ نے اس کی پوسٹنگ کی. یہ کمال کی بات ہے. اور جو بھی ولی بنتا ہے بغیر علم کے نہیں بنتا. پہلے اسے علم عطا ہوا، پہلی منزل بھی عطا ہوئی، پھر دوسری منزل بھی عطا ہوئی، پھر تیسری منزل میں اسے پہنچا دیا. یہ سرکار غوث اعظم کی نظر کرم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ جو ہے جیسے وہابیہ دیابنا وغیرہ ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے آج کل نیا شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ سرکار غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے اور تم نہیں کرتے ہو، اور حوالہ دیں گے غنیۃ الطالبین کا. ٹھیک ہے، غنیۃ الطالبین کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے. اب ایموشنلی بلیک میلنگ شروع کہ صاحب جو ہے بتائیے سرکار غوث اعظم اور جو ہے ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں، اب رفع یدین آپ نہیں کرتے ہیں، یہ تو پھر جو ہے غلط ہو گیا. اب یہ کنفیوژن کس کو پیدا کر پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک بولی بالی عوام کو. وہ سیدھی بات، پڑھے لکھے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ فقہی مسائل الگ ہوتے ہیں اور سلسلے کے جو ارادت کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ہم مرید سرکار غوث اعظم کے ہیں لیکن سلسلے میں، لیکن ہم جو فقہ جو فالو کرتے ہیں وہ حنفی فالو کرتے ہیں. بالکل سمپل سی بات ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ خرافاتی کھوپڑی ان کے جو ہے اس میں کام کرتی رہتی ہے. تو اب وہ لوگوں کو شوشہ چھوڑنا شروع کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ مت ایسی ماری گئی ہے کہ اتنی ڈھٹائی سے وہ بیان کرتے کہ دیکھو سرکار غوث اعظم رفع یدین کرتے، بات صحیح ہے. لیکن اسی غنیۃ الطالبین میں یہ بھی ہے کہ سرکار غوث اعظم حنبلی مذہب کے ہیں اور غیر مقلد تو تقلید کو ہی شرک کہتے ہیں. اب آپ بتائیے کتنی بڑی دھاندلی ہوتی. اچھا یہ کیسے ہوتی؟ یہی سمجھنا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں کہ اگر کسی نے ان کی بے ادبی کی تو حال سلب کر لیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہوتی ہے. دیابنا اور خاص کر کے وہابیہ، یہ اہل حدیث وغیرہ، ان کو یہ جو ہے دماغ خراب ہے کہ جو ہے توحید کا ایک الگ ہی انہوں نے کانسیپٹ بنایا کہ جو ہے عجیب سا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. بولے کیوں؟ بولے دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہو کر کے بھی جھوٹ نہ بولے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ سے بندہ بڑھ گیا. تو اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا. تو برائی کی طرف نسبت اگر کرنے پہ آئے تو یہ اس لیول پر آئے. اور ادھر دیکھیے ادھر کیا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکے گا تو پھر بندہ طاقت میں بڑھ جائے گا کیونکہ بندہ بول سکتا ہے. اور ادھر کیا کہا اسماعیل دہلوی نے یہ جو ہے تقویۃ الایمان میں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی عطا سے طاقت رکھتے ہیں تو بھی نہیں، تو بھی شرک ہو جائے گا. یہ جو ہے توحید کا ایک عجب گجب کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے انہوں نے شیطان سے سبق نہیں حاصل کیا اس لیے آیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے عالم بننے سے جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہی غلط فہمی ہے. عالم بننا ضروری ہے اور علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علماء کے مرتبے بھی ہیں، لیکن وہ علماء جو شیطان کے راستے پہ چلے ہیں یا وہ علماء جو ہے رحمان کے راستے پر چلے ہیں. بہت واضح سے بات ہے، سب جانتے ہیں کہ شیطان ٹھیک ٹھاک عالم ہے اور بڑھیا عالم ہے، اور اتنا بڑھیا عالم ہے کہ وہ اچھوں کو بہکاتا ہے. حتیٰ کہ اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی بہکانے کی کوشش کی. جس کے اندر اتنی ہمت ہو تو وہ معمولی چیز تو ہے نہیں کہ وہ سرکار غوث اعظم کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز نے آپ کو بچا لیا. اب سرکار غوث اعظم نے کلاس لگائی تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ کے علم نے بچا لیا. ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے اور شیطان جن جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا اور بھیانک سانپ کی شکل میں، اور آپ کے آستین میں ایک آستین سے گیا دوسری آستین سے نکل کر کے گردن میں لپٹ گیا. آپ نے بڑی آسانی سے اس کو جو ہے نظر انداز کر دیا اور اپنی نماز مکمل کر لی. دوسرے دن وہ شیطان پھر آیا اور بہت بھیانک شکل میں آیا. تو
فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں نے اس طرح سے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا، کوئی ثابت نہیں رہا۔ آپ پہلی شخصیت ایسی ہیں کہ جو اس معاملے میں بھی آپ صابر رہیں، کیونکہ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک تنکے کی حیثیت تھی، نہ کہ ایک سانپ کی حیثیت۔ سانپ ہے، دل میں خیال آیا اور اس سے بچنے کا خیال آیا یا کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے ایک تنکے کی حیثیت سمجھی اور اس کو کنارے کر دیا۔ یہ جب اس نے کہا تو وہ شیطان جن جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایمان لا کر کے ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے تو ان کے قبضے میں جو شیطان تھے ان کو غلطی جو جنات تھے تو ان کو بلایا، اب وہ آئے نا تو بہت تاخیر سے آئے، تو جناتوں سے پوچھا بھائی تم کہاں تھے، کیوں تاخیر سے آئے؟ کہا ہم سرکار غوث اعظم کی مجلس میں تھے۔ کہا کیا وہاں جنات بھی جاتے ہیں؟ کہا انسانوں سے زیادہ تو جنات ہی رہتے ہیں، اور جب ہم ان کی مجلس میں ہوا کریں تو ہمیں مت بلایا کیجیے، آپ ہم ان کی مجلس چھوڑ کر کے نہیں آ سکتے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، تو یہ معاملہ ہے اصل بزرگوں کے ادب کا۔ جو جس کے دل میں بزرگوں کا ادب ہوتا ہے تو وہ باتوں کو سمجھ پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عطا فرما دے تو کیا حرج ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو پوری دنیا کا رزق بانٹنے پہ لگا دیا اور بانٹ دیتے، چرند پرند کیا جتنی مخلوق آسمانوں میں اس سے کہیں زیادہ زمین پر ہے، فرشتوں کو چھوڑ کر کے جتنی مخلوق آسمانوں پر اس سے کہیں زیادہ زمین پر ہے، حتیٰ کہ اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے کہ جتنی زیادہ جو ہے جتنے راز زمین میں چھپے ہوئے ہیں اتنے راز جو ہے آسمان میں نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زمین کو ابھی کچھ بھی نہیں کھنگالا ہے جتنا آسمان کو کھنگالا ہے۔ اس بات کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قدرت الہی کے کیسے کیسے نظارے ان کے پاس پڑے ہوئے اور ان کو ماننا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، 18,000 عالم ہیں اور ہر عالم میں ہزاروں مخلوقات ہیں، سب کا رزق ایک اکیلے میکائیل علیہ السلام پہنچا دیتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں اور تہ میں مچھلیاں اور کیڑے اور سب کچھ، اور زمین میں سب کچھ، آسمان اور آسمان میں سب کچھ جتنے ہیں سب کا رزق ایک اکیلے میکائیل علیہ السلام سنبھال رہے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کا ایک ان کا سور اور ایک ان کی آواز اور پوری دنیا پر اس کا اثر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پل بھر میں یہاں سے وہاں، بلکہ اس پل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے آگے۔ حضرت ملک الموت ایک پل میں کروڑوں لوگوں کو جو ہے روح قبض کرتے ہیں اور ایک ساتھ قبض کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نہ جانے کتنے فرشتے ہیں اور نہ جانے کتنی مخلوق ہے جو اس طرح کے جو ہے چیزوں پر قادر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو اگر وہ اپنی قدرت سے اپنے بندوں میں کوئی طاقت پیدا فرما دے اس میں کیا تعجب ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ الٹی کھوپڑی چلی۔ تو جب الٹی کھوپڑی چلتی ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اب جب شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا تو کہا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور شیطان تھا کہاں؟ جنت میں۔ اب اسے کہا جا رہا ہے تو وہ منطق لگا رہا ہے، لاجک لگا رہا ہے کہ بھائی کروں نہیں کروں کیوں؟ تو اب جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کیا تو اس نے ریزن دیا، تو اب اس ریزن کا جواب نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، اخرج منہا، اس جنت سے، ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ کوئی ریزن نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، کچھ نہیں سمجھانا، کیونکہ جو بندہ جان بوجھ کر کے بدتمیزی کرتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہیں جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی نہیں آیا کہ شیطان کو کوئی جواب دیا گیا ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا کیوں سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وہ بلوایا، کہو بولو، دنیا سنے گی، دنیا جانے گی۔
تو اب شیطان نے کہا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا، اب یہ ریزن دیا اس نے، اور یہ بےہودہ ریزن تھا۔ اور پھر یہ کہ اگر ایسا ہوتا بھی تو اللہ کا حکم تھا، لیکن اس کے تکبر نے سب کچھ ڈھانپ لیا اور وہ بے ادبی کر بیٹھا، اور علم، ریاضت، عبادت کچھ بھی اس کے کام نہیں ہے۔ اس وقت اگر اس کو کوئی کام آتا تو صرف ادب کام آتا، اور ایک ادب نہ کرنے نے اس کے سارے علم، ساری عبادت، سارے زہد و تقویٰ کو ایک پل میں برباد کیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت بھی نہیں دی۔ اس نے کہا اور ادھر اس کو باہر کیا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہے جرم ہے کہ اس پر تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، جنت سے باہر۔ تو اولیاء کرام کی، اللہ کے محبوب بندوں کی جو بے ادبی ہے وہ سلب کر لیتی ہے۔ جب بے ادبی آتی ہے، اس نے یہی سوچا تھا، اس وقت کھچڑی یہی پکائی ہوگی اس نے، میں کیوں سجدے کا حکم ہو رہا ہے، اس کے سامنے بنے ہیں، تو اب اس نے یہ سوچا، جو سوچا اس نے اس کا نتیجہ نکلا۔ دھیان دیجیے گا، سوچا اس نے سوچا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہو چکا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے یا کتابوں میں آیا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، جب حکم ہوا یہ کھڑا رہا تو فرشتوں نے جب سر اٹھایا دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا، تو جیسے ہی بگاڑا گیا فوراً یہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اسی لیے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ریزن کچھ بعد میں جا رہا ہے، 2 سجدے ہو گئے ہیں، یہ کھڑا ہے، اب فرشتوں نے سجدے کر لیے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ رہا ہے۔ جیسے ہی سوچا اس کی شکل بگاڑ دی گئی تھی، اور جیسے ہی وہ بولا اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی علم کو فنا کر دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی اول فول باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو قرآن کا علم رکھتے ہیں، وہ تو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ تو بہت بڑے محدث ہیں۔ ہوا کریں، آپ خود سوچئے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو بندہ بڑھ جائے، اور ادھر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، طاقت نہیں دے سکتا، اختیار نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں، اگرچہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے دیے سے، تب بھی مشرک ہے۔ یہ اسماعیل دہلوی کے جملے ہیں جو تحفۃ الایمان میں لکھے ہیں۔ اب یہ آل فول منطق کہاں سے آ رہی؟ وہی شیطانی منطق کہ جو ہے جب دشمنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان سلب فرما لیتا ہے۔ یہ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایسی ذات ہیں کہ جو بندہ ان کا جتنا ادب رکھے گا اتنا فیض یاب ہوگا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قیامت تک جو بھی میرے مریدوں میں ہے اس کو جو ہے ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مرید ہو جانے سے، جب بھی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو اپنی شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب بندہ مرید ہے اور کفر کرنے لگے، یہ اس کا مطلب تھوڑے ہے۔ تو یہ تو پہلے سے ہی اس میں شامل ہے کہ بندہ جو ہے مرید ہے، یعنی اپنے اسلام کو، ایمان کو، جو طریقہ ہے صحابہ کا اور بزرگان دین کا، اس طریقے پر چلتا رہے، اور اگر اب اس سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی بخشش کے لیے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو شروع میں جو میں نے یہ بات کہی تھی، سرکار غوث اعظم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ گئے، اب ایک اعتراض بڑا خطرناک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو شریعت آسان ہے اور شریعت میں دشواریاں نہیں ہیں، اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اب یہی بات ہوتی ہے کہ جب شیطانی منطق لگے گی تو یہی حال ہوگا کہ بہت زیادہ بزرگان دین جو عبادت ریاضت کرتے ہیں ان میں سرکار غوث اعظم کا بھی نام لیتے ہیں یہ لوگ، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات 1000 نفل روزانہ پڑھنا، اور 15 سال تک آپ نے قرآن شریف ایک رکعت میں ختم کیا، ایک نماز میں 15 سال تک۔ اب اس کو یہ اور کئی سال تک آپ نے کھانا پینا نہیں کھایا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جو ہے آپ نے پتے چبا کر کے زندگی گزاری، اور 25 سال تک تو آپ صحرا میں زندگی گزاری آپ نے، کیونکہ 90 سال عمر ہوئی ہے حضرت کی۔ تو
اس کو وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تو جو ہے کیا ہے کہ دین میں سختی لانا ہے، یہ جو ہے دین سے ہٹ کر کے باتیں ہیں، اگر یہ کوئی خوبی ہوتی ہے تو حضور کرتے ہیں۔ اب اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھائی کہ 3 لوگ تھے، 3 صحابی تھے، اور وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ملنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے شادی نہیں کروں گا، ایک کہہ رہے تھے میں روزہ رکھا کروں گا، ایک کہہ رہے تھے میں نماز پڑھا کروں گا۔ اتنے میں حضور نکل آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی جو تم نے کہا، لیکن سنو میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، یعنی سوتا بھی ہوں رات میں، پھر رات میں اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں، نہ یہ کرتا ہوں کہ رات بھر نماز پڑھوں، نہ یہ کرتا ہوں کہ جو ہے رات بھر سوں، دونوں کام میں کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کی میں نے، اور جو ہے میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ لگاتار روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کو جو ہے دلیل بناتے کہ دیکھو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا اور غوث پاک جو ہے ایسا کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو قوم غوث اعظم کا حوالہ دے رہی پھر یہ بات کیوں کر رہی ہے؟ وہی الجھی ہوئی باتیں، دماغ اول فول ہے۔ تو اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سمجھنا یہ انہی کے بس میں ہو سکتا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو یا اس طرح کی یہ شرعی باتیں ان کو ہی سمجھ میں آتی ہیں جن کے دل میں اولیاء اکرام کا ادب ہے، اور بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا ہے کہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر کسی کی طاقت 1000 نفل پڑھنے کی ہے تو ہمیں کیا دقت ہے؟ اب کسی کی طاقت ہے، اور اس پر حدیث لیجیے، ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزے دار رہوں، ہمیشہ روزے دار رہوں۔ کہا نیت تو اچھی ہے لیکن کر نہیں پاؤ گے تم۔ تو کہا اچھا جو ہے پھر جو ہے میں کیا کروں؟ تو کہا تم اچھا ایسا کر لو کہ نہیں میں جوان ہوں۔ انہوں نے کہا میں جوان تھا تو میں کہا میں رکھ لوں گا۔ کہا اچھا رکھنا چاہتے ہو تم ایسا کرو کہ صوم داؤدی رکھ لو، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ تو انہوں نے رکھ شروع کر دیا۔ جب بوڑھے ہوئے وہ تو وہ یاد کر کے بتاتے رہتے تھے سب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے نہیں سنا اور اب مجھے نبھانا ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے یہاں صحابی اور ولی کا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ انسانی اعتبار سے طاقت و قوت کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر طاقت و قوت ہے تو رکھے، اور ہم دیکھتے ہیں بھائی کسی کے اندر طاقت و قوت ہے وہ جو ہے کئی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جن کے اندر طاقت و قوت ہے، شوق ہے، لگن ہے، وہ اچھی خاصی تہجد پڑھتے ہیں۔ پھر تہجد میں بھی کیٹیگریز ہے، کوئی 2 ہی رکعت پڑھتا ہے، کوئی 12 رکعت پڑھتا ہے، پھر کوئی پڑھتا ہے پابندی سے، کوئی کبھی کبھار پڑھتا ہے، کوئی بالکل نہیں پڑھتا ہے۔ تو انسان اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے کر رہا ہے۔ تو جس کے اندر جیسی طاقت، اب ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے جو ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو پڑھی۔ ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ جو ہے وہ 1000 نفل نماز وہ پڑھ سکے تو انہوں نے پڑھا۔ ان کے وقت میں برکت بھی تھی، ان کے جسم میں طاقت بھی تھی۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہی فارمولہ ہر جگہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی چاہے کہ زیادہ عبادت کرے تو پھر نہ کرے، اگر کوئی چاہے کہ زیادہ صدقات اور خیرات کرے تو پھر نہ کرے۔ اگر کسی کا من کر رہا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے، میں 1 کروڑ پورے کے پورے خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں، تو اسے منع کیا جائے؟ نہیں، یہ احوال پر ہے۔ اس کی مثال بھی ملے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پورا کا پورا مال حضور کی بارگاہ میں لا کر کے صدقہ کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی۔ تو پتہ چلا یہ جو صحابہ کرام کی کو کمپیئر نہیں کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے شریعت تیار ہو رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے شریعت کیا ہے، خواص کے لیے نہیں۔ ورنہ خواص کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے میں تو پورا مال صدقہ، اور کھانے میں تو ہفتے میں 1 دن کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال، اور ہفتے میں صرف 2 مرتبہ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ شریعت ہے، یہ شریعت تیار ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی
پوری کی پوری ملا کر کے یہ قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے ایک بہترین جو ہے راہ عمل جو ہے تیار ہو گیا، ایک گائیڈ لائن تیار ہو گئی، ایک جو ہے رہنما جو ہے تیار ہو گیا کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے عمل کر سکتے ہیں جس کی جیسی وسعت ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام تھے جو ہے مثال کے طور پر ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی نماز پڑھا دی۔ اب سارے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت معاذ پڑھا بھی رہے ہیں، دوسرے صحابہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب ایک صحابی تھے، وہ آئے، وہ انتظار کیا کچھ دیر اور پھر نماز توڑ کے چلے گئے، نماز توڑی، الگ نماز پڑھی اور نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ہنگامہ ہو گیا کہ اس وقت اسلام اور کفر میں فرق تھا نماز کہ جو نماز پڑھے وہ مسلمان، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر۔ اب صحابہ اکرام ان کو جو ہے منافق کہنے لگے۔ اب انہوں نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایسی سی بات ہے۔ فرمایا ماجرا کیا ہے؟ تو جو ہے سب کو بلایا گیا، حضرت معاذ کو بھی بلایا گیا۔ کہا حضور میں کسان ہوں، کھیت سے کام کر کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا اور انہوں نے لمبی صورت پڑھ دی تو میں انتظار کر کے میں نے توڑ کر کے پھر اپنی پڑھ کے چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا۔ یہاں فرض نماز کی بات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دور خیر القرون جن کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا جذبہ بھرپور، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں حضرت معاذ سے جو سورت پڑھنے کو کہا والشمس وضحاها، جس کو پڑھنے میں مشکل سے 2 منٹ لگیں گے، کہا والشمس وضحاها جیسی صورتیں پڑھ سکتے ہو وہ پڑھا کرو۔ آپ نے منع فرما دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک شریعت تیار ہو رہی ہے کہ جو ہے کہ کیسے جو ہے آنے والی نسلوں کو عمل کرنا ہے۔ ان کے مزاج الگ ہیں، ان کے جو ہے طبیعتیں الگ ہیں، ان کی قوتیں الگ ہیں۔ صحابہ اکرام سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اولیاء اکرام میں مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے امام مہدی تک کوئی ان کے مرتبے کا بزرگ نہیں ہے۔ اب سرکار غوث اعظم کی یہ بزرگیت کا ہم جو ہے ایسے ہی کہتے نہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیات ان کے گنگان کرتی ہیں، ویسی شخصیات ان کی طرف اپنی نسبت لے جاتی ہیں، اور ہر بزرگ نے ان کے بعد سے تمام بزرگوں نے جتنے بھی سرکار غوث اعظم کے بعد کے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا، اپنے مریدین کو اس کا جو ہے اس کا جو بھی ان کی صحبتوں میں حاصل کیا اس کو بتاتے رہے، اور یوں وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے ان کا ادب کرتے رہے، ان کی تعلیمات کو عام کرتے رہے اور ان کی غلامی میں فخر کرتے رہے، اور یہ ساری باتیں بہت مستند معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے زبانی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولایت پر اور ان کے مقام و مرتبے پر ان کی پوسٹ کیا ہے؟ غوث الاغواث، وہ غوثوں کے غوث ہیں۔ ولی کے اوپر پوسٹ ہوتی ہے، کتب کے اوپر پوسٹ ہوتی ہے، بدل کے اوپر پوسٹ ہوتی ہے، غوث کے اوپر پوسٹ ہوتی ہے غوث الاغواث۔ اب غوث الاغواث اب امام مہدی ہوں گے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جتنے اولیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے نہ صرف اس کو جو ہے سناتے آئے ہیں بلکہ لکھتے آئے ہیں، اور یہ معتمد کتابوں میں ہے۔ تو ہمارے پاس جن بزرگوں کے ذریعے دین پہنچا ہے وہ سارے بزرگان دین جس بات پر ہیں متفق ہیں، جس راست پہ چل رہے ہیں ہم بھی اس پر چل رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے لیے بہت کھلی سی نشانی ہے کہ ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے کیسی عقیدت اور کیسی محبت رکھنی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ جو ہے اس کے محبوب بندوں سے جو ہے بغض رکھا جائے، چڑ رکھی جائے یا ان پر اعتراض کیا جائے۔ اگر جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ سرکار غوث اعظم ہیں، جب یہ بات مسلم ہو گئی تو اگر اس کی طرف سے کوئی بات آ رہی اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اب ہمیں محنت کرنی ہے اس بات پر کہ ہم سمجھیں کیسے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ یہ بات کیسے کہی انہوں نے۔
یہ گستاخی ہوتی ہے، یہ کام انہوں نے کیوں کیا، یہ بات انہوں نے کیسے کہی، یہ اس پر اعتراض کرنا اپنے ایمان سے کھیلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت مضبوط لیول کی حدیث ہوتی ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے ولی سے دشمنی مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو ماننا یہ اللہ ہی کو ماننے کی طرف، یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ ولیوں کا ادب کیا جائے۔ اور اس میں بھی کیا حیرانی ہے کہ جو ہے اب ماں باپ کا ادب آدمی کرتا ہی ہے، استاذ کا ادب آدمی کرتا ہی ہے، تو کیا یہ جو ہے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ استاذ کا ادب ہو، ماں باپ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو یا اولیاء کرام کا ادب ہو، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو ان کا ادب رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کے چاہنے والوں میں رکھا، یہ اس کا بڑا احسان ہے، اور بزرگوں کی بارگاہوں میں ہمیشہ با ادب رہنا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہنا چاہیے۔ جن بزرگوں پر اتفاق ہے امت کا، ان کے معاملے میں بالکل بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اولیاء کرام کی شان میں ہے کہ اولیاء کرام کی یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں استقامت رکھتے ہیں، مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، اور جو ہے ان پر جو ہے میں رحمت اور فرشتے نازل فرماتا ہوں۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کب علم ہوا کہ آپ جو ہیں ولی ہیں؟ تو فرمایا جب میں 10 سال کا تھا اور میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے، اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو فرشتے جو ہے بچوں سے کہتے تھے کہ جگہ دے دو، یہاں اللہ کا ولی بیٹھے گا۔ تو یہ فرشتوں کی آواز جو ہے وہ خود سنا کرتے تھے اور وہ دیکھا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جنہوں نے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے۔ اب یہ جو کہا میرا رب اللہ یعنی صدق دل سے، جیسا ماننا چاہیے ویسا، اور استقامت رکھی اور مضبوطی سے قائم رہے، تو پھر ہم جو ہے فرشتے اتارتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اولیاء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ہرگز ان کے شان میں ذرا سا بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، اگر سوچا تو ایمان بھی سلب ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بزرگوں کا، بالخصوص سرکار غوث اعظم کا کے چاہنے والوں میں بنائے، ان کا ادب کرنے والوں میں بنائے۔ اور یہ ہمارے نسیم بھائی اور ان کی فیملی نے جو یہاں 11ویں شریف کی محفل رکھی اور سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ذکر رکھا، اور یہاں جو لوگ حاضر ہیں سب کو سرکار غوث اعظم کی فیوض و برکات سے نوازیں، اور ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے ساتھ ہے جنت میں جانا نصیب فرمائے، انہی کی غلامی میں رکھے، اور اس گھر کو خصوصیت کے ساتھ اور یہاں موجود سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے سرکار غوث اعظم کے صدقے میں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی محفل پاک میں پڑھا گیا، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی، نعت و منقبت ہوئی، تقریر ہوئی، اور جو کچھ بھی یہاں حاضر ہوا، اور تیرے بندوں نے یہاں پر محفل میں شرکت فرمائی، اے رب قدیر، سننے سنانے میں، پڑھنے میں، بولنے میں، آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو بھی ہم سے جانے انجانے غلطیاں سرزد ہو گئیں اسے اپنی رحمی کریمی سے معاف فرما، اور اس میں جو کمیاں رہ گئیں اسے اپنے رحمت کاملہ شریف سے پورا فرما۔ ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ صحابیات بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تابعین تابعات طب تابعین طب تابعات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ خصوصاً سیدنا امام اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل کے بزرگوں بالخصوص سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ سبھی کے وسیلے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ اور خانواد رضویہ کے تمام مشائخ اعظام، آپ کے پیر و مرشد اور ان کے گھرانے کے تمام مشائخ اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ اولیاء کرام مغرب سے لے کر مشرق شمال سے لے کر جنوب تک تیرے جتنے بھی ولی ولیاء اس دنیا میں جلوہ فرما ہیں، لکھنؤ کی سرزمین پر جملہ اولیاء کرام اور حضرت حضور شاہ مین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان اور جتنے تیرے محبوب بندے قیامت تک ہوئے ہیں موجود ہیں، رب قدر سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ سبھی کے وسیلے سے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات صدیقین صدیقات کے ارواح کو نذر کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص محفل میں بیٹھے تمام حضرات خصوصاً ہمارے نسیم بھائی اور ان کے اہل خانہ میں جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان سبھی کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان سبھی کی مغفرت فرما اور ان کی اور ہم سب کی، ہمارے زندوں اور مردوں سب کی کروٹ جو ہے سب کو جنت نصیب فرما اور قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ ہماری اور ان کی سب کی قبروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے منور فرما، ان کو اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں درجات بلند فرما، گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب قدیر ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم عمل رزق عمر میں صحت و تندرستی میں برکت وسعت عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بزرگوں کے صدقے میں رب قدیر اس گھر والوں کو بالخصوص اور یہاں موجود تمام حضرات کی جو بھی دلی دعائیں جائز تمنائیں اپنے لیے اپنوں کے لیے ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بھی رکے ہوئے کام ہیں ان کو جاری فرما دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نیک بنا، ایک بنا اور بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے رہنے کی اور اسی ورد کے ساتھ ہماری روح نکلے توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عمل کی زندگی نصیب فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب قدیر محبوب بندوں کے صدقے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو بد مذہبیت اور صلح کلیت کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر قسم کی دینی دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما۔ ہماری دین دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں نصیب فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعشره محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.